اللہ کے نبی کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی کو کچھ گوشت، بھنا ہوا گوشت، بروسٹ کہیے آپ، گفٹ کیا اللہ کے نبی کو، کہا آپ اللہ کے نبی اس میں سے میرے گفٹ میں سے کھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے وہ جو گوشت آیا تھا، پکا ہوا تھا، تیار تھا، وہ اپنی ایک وائف کے گھر پہ، امہات مومنین میں سے ایک کے گھر پہ بھیج دیا اور کہا کہ صدقہ کریں اور اس کے بعد ہم کھائیں گے، پہلے صدقہ کریں پھر ہم کھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی اپنے گھر جب تشریف لائے تو انہوں نے امہات مومنین میں سے جس کے گھر تشریف لائے تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی، میں نے گوشت میں سے صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے، کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا اردو کی باریکی چاہیے ہے، تو تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، اردو کے معاملے میں ساتھ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، جو صدقہ کیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو ہم کھائیں گے ختم۔ ہم لوگ کسے کہتے ہیں باقی رہ گیا؟ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا دین کہہ رہا ہے نہیں، جو تم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے نا یہ باقی نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کہیں گے آپ نہیں مولانا یہ کیسے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس گیا وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہماری جماعت کے محترم دوستو، آپ نے کیا کچھ کھا کے ختم کر لیا اور کیا اللہ کے پاس بھیج کر باقی رکھا ہے؟ آپ مجھے مت بتائیے، میں کوئی آڈٹ کمپنی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی دین کی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہ آپ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں صرف ایک بات بتائیے گا، جو باقی رکھا ہے وہ زیادہ ہے، جو کھا جائے وہ زیادہ ہے؟ انشاءاللہ بہترین۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں دوست اور بھی بیٹھے تھے، بات ہوئی قیامت کے دن جواب دینے کی۔ لوگوں نے کہا ہم جواب دے دیں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ کہا کیسے سخت ہے ابو ذر؟ حضرت ابو ذر نے کہا دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک پتھر کے اوپر لکڑیاں جلائیں، پتھر کو گرم کر دیا، پتھر ہیٹ اپ ہو گیا۔ ہیٹ اپ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہر آدمی پتھر پہ کھڑے ہو کے بتائے اس کے پاس کیا کیا ہے اور کیا کیا اس نے۔ حضرت ابو ذر سے لوگوں نے کہا تم پہلے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں نے اب تک زندگی میں جو کچھ کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، والسلام۔ اب تو کہا تم جاؤ۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک پراپرٹی یہاں ہے، ایک پراپرٹی وہاں ہے، نیچے پاؤں جلنے لگا، ایک پاؤں اٹھایا دوسرا رکھا، ایک گھوڑا وہاں کھڑا ہے، ایک گھوڑا یہاں کھڑا، او بھائی میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ کہا بیٹا نیچے آ جاؤ۔ وہ نیچے آیا، کہا تمہیں تو دنیا میں حساب دینا سخت پڑ رہا ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ یہ دین کے سوا کچھ اور بولا ہے میں نے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے ایسی کچھ باتیں کی تو ایک آدمی مجلس کی بات کہہ رہا تھا اس مولوی کو مت آنے دینا، یہ سب کو غریب کر دے گا، اس کو نہیں بلانا دوبارہ، یہ سب کو غریب کر دے گا، یہ سب کا پیسہ نکلوا دے گا۔ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اللہ کو دینے والا غریب ہوتا ہے تو میں غریب کرنے آیا ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھا بڑھا کے دیتا ہے تو میں امیر کرنے آیا ہوں، غریب کرنے نہیں آیا ہوں تم لوگوں کو۔ اور پھر ایک آخری بات کہوں گا، تمہیں اللہ کے سامنے امیر بننا ہے یا بل کلنٹن کے سامنے بننا ہے؟ اللہ کے سامنے امیر بنو، نبی کے سامنے امیر بنو۔ میں نے بھی بل کلنٹن کا، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کہا چونکہ وہ جا چکا ہے، اللہ کے سامنے امیر بنو۔
تو عزیزان محترم، لب لباب کیا ہے؟ دین پہ عمل کرو۔